नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर शारजाह में हैं, एक ऐसी शख्सियत को साथ लेकर जिसे करोड़ों लोगों ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बहुत बहुत प्यार दिया। और जनता जब किसी को प्यार करती है, दुलार करती है, तो उससे सवालात पूछना चाहती है। जनता जिसे मान और सम्मान देकर बड़ा बनाती है, उस पर इल्जामात लगाती है, उस पर कभी कभी उंगलियां उठाई जाती हैं। आपकी अदालत में हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को लेकर जनता के मन में जो शक और शुबे हैं उन्हें दूर किया जा सके। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा विवादों से घिरी एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी अदालत में। न राज्यम न च राजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। क्रिकेटर इमरान खान जनता की अदालत में हाजिर हो। Proceedings may begin. क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार इमरान खान ने सिर्फ 18 साल की उम्र में जब पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट मैच खेला था, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर कैप्टन साबित होंगे। लाहौर की एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में अपने कजन क्रिकेटर्स के बीच पले इमरान खान ने मैनचेस्टर और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। 21 साल के लंबे क्रिकेट करियर में इमरान खान ने 98 टेस्ट मैच खेले। इनमें 48 टेस्ट में इमरान कैप्टन थे। इमरान दुनिया के उन 4 ऑलराउंडर क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने टेस्ट में 3000 से ज्यादा रन बनाए और 300 से ज्यादा विकेट्स ली। इमरान खान 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक चैंपियन की तरह रिटायर हुए। इमरान खान का लेटेस्ट पैशन लाहौर में उनकी मदर की याद में बनाया गया कैंसर हॉस्पिटल है। 10 साल में 3 फेजेस में बनने वाले इस हॉस्पिटल के लिए इमरान ने दिन रात एक करके फंड्स कलेक्ट किए हैं। आजकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप का दावेदार माना जाता है। लगातार कंट्रोवर्सी से घिरे रहने वाले क्रिकेट के बादशाह और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में थर्ड फोर्स माने जाने वाले इमरान खान आपकी अदालत में अपने मुकदमे की पैरवी के लिए लाहौर से शारजाह आए हैं। जज हैं दुबई से पब्लिश होने वाले गल्फ न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर सुरेश मेनन। और जनता की ओर से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे रजत शर्मा। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने क्रिकेट में मिली सक्सेस का इस्तेमाल पर्सनल फायदे के लिए किया। इमरान साहब, लोग कहते हैं कि क्रिकेट में आपने रन बनाने में कम और लड़कियां पटाने और पैसे बनाने में ज्यादा काम किया। पैसा तो खैर इतना नहीं बनाया, और लड़कियों की मैं क्या बात करूं, मुझे तो इस इल्जाम की नहीं समझ आती। सच ये 21 साल के इस करियर में जो लाहौर में आपको लोग करीब से जानते हैं, वो कहते हैं कि आपने किसी और को आगे नहीं बढ़ने दिया और जो क्रिकेट है इसको नींबू की तरह निचोड़ करके सारा रस अपने कब्जे में कर लिया। आपका मतलब ये कि मेरे बाद की कोई और प्लेयर को जब आप उस समय क्रिकेट को आप इस तरह से डोमिनेट करते थे, आप सेलेक्टर भी थे, आप कैप्टन भी थे, आप स्ट्रेटेजी बनाने वाले भी थे, आप चाहेंगे तो कोई खिलाड़ी आएगा, आप चाहेंगे तो कोई खिलाड़ी नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट में आपने सिलेक्शन की बात एक आपने ठीक कही कि सिलेक्शन में मैं अपना जरूर हाथ रखता था। बात यह कि अगर कैप्टन अपनी टीम ही ना अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चुन सके तो वो किस तरह अपनी टीम खिला सकता है और वो बाद में ब्लेम किस तरह ले सकता है। यानी कि अगर
اگر ٹیم ہارتی ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کیپٹن کہتے تھے کہ میں کیا کروں، یہ تو ٹیم سلیکٹرز نے سلیکٹ کی. تو میں اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ حالانکہ میں کبھی سلیکٹرز کو یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ یہ ٹیم کھلائیں، میں یہ انسسٹ کرتا تھا کہ جو بھی ٹیم ہے میں آرگیو کرتا تھا اپنا پوائنٹ اور ان کو کنونس کرتا تھا کہ جو میری اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق ٹیم ہونی چاہیے. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرور میں کرتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ ٹیم میں رسپانسبلٹی ہارنے کی بھی لیتا تھا. اور اب کئی سلیکٹرز مثلا انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ ہی نہیں کھیلی تھی، کئی سلیکٹرز ایسے تھے جنہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا تھا، کئی سلیکٹرز تھے جو 20 سال پہلے کرکٹ کھیل چکے تھے، ان کو زیادہ پتا تھا کرکٹ کا یا مجھے پتا ہونا چاہیے تھا. اب ایسا ڈومینیشن اور اتنا پتا تھا کہ آپ پلیئرز کو گالی بھی دیتے تھے فیلڈ کے اوپر سے. یہ بعد میں باتیں بنی ہیں جی. اگر میں تب گالی دیتا تھا کیوں نہیں کسی پلیئر نے کہا؟ ڈرتے تھے نا اگر آپ کی شکایت کی تو ان سے باہر. یہ غلط ہے، یہ کوئی گالی کبھی کسی پلیئر کو نہیں دی. جو پلیئرز خود عزت کرتے ہیں، اگر کیپٹن پلیئر کو گالی نکالتا ہے اور اگر پلیئر مثلا پرومیننٹ پلیئر ہے وسیم اکرم کی طرح، مثال دیتا ہوں، یا جاوید میاں کی طرح، تو اس کو کیا ضرورت ہے کیپٹن کے؟ نہیں، کیپٹن اسے ٹیم سے تو نہیں باہر نکال سکتا کیونکہ پلیئر کی پرومیننس ہے. تو یہ بعد کی باتیں ہیں. جو رسپیکٹ ہوتا ہے وہ کمانڈ کیا جاتا ہے، کبھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے آپ رسپیکٹ. عمران صاحب جب آپ کو سکسیس ملی تو کافی ایروگنس آ گئی. ایروگنس ہو ہی نہیں سکتی. لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو ہیرو تھے بچپن میں، چائلڈہڈ ہیرو ماجد خان، 1982 سے آپ نے ان سے بات نہیں کی. سرفراز نواز جو آپ کے دوست تھے، 1989 سے ان سے کٹی کر لی کہ اب تو تیرے سے بات نہیں کرنی. ایروگنس تو بلکہ آپ یقین کریں کہ ایروگنس تب انسان میں ہوتی ہے جب اس کو جتنی کم سمجھ ہوتی ہے اتنی زیادہ ایروگنس ہوتی ہے. یعنی کہ میں 18 سال کی عمر میں جب پہلا ٹیسٹ کھیلا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے سے اچھا پلیئر دونوں ٹیموں میں کوئی نہیں، اور میں کم از کم 100 رن بناؤں گا اور 10 وکٹیں لوں گا. یعنی کہ میرا یہ ایروگنس تھی. لیکن جس طرح کرکٹ سمجھتا گیا تو بلکہ یہی ریئلائز کیا کہ انسان کے ہاتھ میں ایکچولی بہت کم ہے. یعنی کہ محنت انسان کی ہے لیکن جو کامیابی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے صرف. تو ایروگنس تو خیر جس طرح میں کہا کہ اینڈ میں میرا کم تھا. جہاں تک ماجد خان کے بعد گول کر رہے ہیں آپ. ماجد خان دیکھیں جی، ماجد خان ایک میرا ہیرو بھی تھا، میرا بڑا بھائی ہے، اور اس کے اگینسٹ میں کچھ اس وقت یہاں پبلک میں بات نہیں کرنا چاہتا. ماجد خان جب چاہے وہ میرے سے بات کر سکتا ہے، میں تو چھوٹا ہوں اس کے لیے. سرفراز نواز کی اور بات ہے، کیونکہ سرفراز نواز کا میں جتنا کم کہہ سکوں مطلب یہ کہ ایک ایسا انسان جو سیاسی ریزنز کی وجہ سے جھوٹ بول دے اور جس کا کیریکٹر سب کو پتا ہے، ٹیم میں سب کو پتا تھا سرفراز کا کیا کیریکٹر ہے، تو اس کی میں کیا بات کروں. جاوید میاں سے بھی کچھ انبن ہوئی آخری دنوں میں؟ نہیں جی، جاوید کو کبھی سرفراز نہ کمپیئر کریں گے. جاوید ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہے، وہ ٹیم کے لیے لڑتا تھا. اس لیے آپس میں اب آپ نے 16 سال ہم نے اگر اکٹھی کرکٹ کھیلی تو اس میں ضرور لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی بھی کوئی بھائیوں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جاوید کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ فائٹ کرتا تھا. عمران صاحب، ایک الزام بار بار یہ کرکٹرز کی طرف سے لگتا ہے، پاکستان کے جو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں، سکسیسفل ٹیسٹ کرکٹرز ہیں، ان کی طرف سے، جب تک آپ کھیلتے رہے تب تک آپ نے ٹیم کے بارے میں یا پاکستان کرکٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. لیکن ریٹائر ہونے کے بعد میں آپ نے بال ٹیمپرنگ کا جو چارج تھا، ایکوزیشن تھا، اس کو ایکسیپٹ کیا، جس کا پورا اثر پاکستان ٹیم کے مورال پر پڑا. سرفراز نواز نے ایڈن لیم کے اوپر کیس کیا ہوا تھا کہ اس نے اس کو غلط بال ٹیمپرنگ کے اوپر اس نے اسے چیٹ کہا ہے. وہ انگلش پلیئرز اور انگلش پریس پاکستان کو بلیم کر رہی تھی چیٹنگ کی، بال ٹیمپرنگ پہ، جبکہ سب سے زیادہ بال ٹیمپرنگ انگلینڈ میں ہوتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج تک کوئی ایسا بولر آیا ہی نہیں جس نے بال ٹیمپرنگ نہیں کی. لیکن عجیب حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پاکستانی بولرز کو وہ اکیوز کر رہے تھے اس چیز کے اوپر جو کہ ٹیکنیکلی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف بال ٹیمپرنگ ہی نہیں تھی. یعنی کہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے، یہ آڈینس کو نہیں سمجھ آئے گی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، یہ انگلینڈ میں جب سیریز ہو رہی تھی 1992 میں، تو وہ ایک اخبار نے اس طرح پاکستانی بولر کو دکھایا اسکریچ کرتے ہوئے، یعنی کہ انگوٹھا بال کے اوپر دکھایا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ اب ثابت ہو گیا کہ پاکستانی بولر چیٹ ہیں. اب جو میں ہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ